السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ دور رسالت میں مسجد نبوی کی اہمیت۔ تو دیکھیے، مسجد نبوی مدینہ کی دوسری مسجد تھی۔ ایک تو مسجد قباء اور دوسری یہ مسجد نبوی شریف، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنانے میں خود بھی حصہ لیا اور مٹی غارہ، اینٹ آپ نے اٹھائی۔ جب یہ مسجد بن کے تیار ہو گئی تو یہ مسجد صرف عبادت گاہ ہی نہیں رہی، بلکہ یہ مسجد کو پارلیامنٹ بھی اس زمانے کا مانا گیا۔ وہ مسجد ایوان بالا، ایوان زیری، یعنی سیاست کا جو بھی کام ہوتا تھا اسی مسجد سے ہوتا تھا۔ اسی مسجد سے بادشاہوں کو خطوط لکھے گئے، اسی مسجد سے فوجیں روانہ کی گئی، اسی مسجد سے بڑے بڑے فیصلے، چھوٹے اور بڑے فیصلے بھی ہوئے، اور اسی مسجد سے جو ہے وہ فوجیں بھی ہر طرف روانہ کی گئی، اور اسی مسجد میں وفود آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آغوش اسلام میں داخل ہوتے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتے۔ چونکہ مسجد نبوی شریف ایک پارلیامنٹ سمجھ لیجئے، عدالت سمجھ لیجئے، ایوان بالا اور ایوان زیری سمجھ لیجئے، یعنی اسی مسجد سے انتظامی حکومت کا انتظامی امور جتنے بھی ہوتے تھے حکومت کے، وہ سب کے سب اسی مسجد سے طے ہوتے تھے، اور اسی سے جو ہے وہ اسی مسجد سے امور طے بھی ہوتے تھے، اور ساری نقل و حرکت اسی مسجد سے کی جاتی تھی۔ یہ مسجد نبوی شریف بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف فرما ہوتے اور ان کے گرد صحابہ کرام کا مجمع ہوتا، تو پھر وہ مسجد ایسی لگتی کہ یہ ستاروں کا جھرمٹ ہے جس سے یہ مسجد بھری پڑی ہے۔ اور جب مسجد نبوی بن کے تیار ہو گئی تو صحابہ میں یہ فکر بھی لاحق ہوئی کہ لوگ وقت پہ نماز پڑھنے کے لیے کیسے آئیں، چونکہ اس وقت گھڑی گھڑیال تو تھا نہیں، اندازے سے لوگ وقت مقرر کرتے اور اندازے سے نماز پڑھنے کے لیے جماعت میں شریک ہوتے، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوتی، لوگوں کو کبھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ جماعت کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ تو لوگوں میں مشورہ ہوا کہ اس کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے۔ تو مشورہ میں یہ بات، کسی نے کہا کہ ناقوس بجا دیے جائیں، کسی نے کہا شنکھ بجا دیے جائیں، کسی نے کہا دف بجا دیے جائیں، کسی نے کہا آگ جلا دی جائے، اس کا دھواں اوپر اٹھے گا تو لوگ سمجھ جائے گا کہ یہ نماز کا وقت ہو چکا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ان میں سے کسی باتوں پر اتفاق نہ ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تجویز دی کہ جب نماز کا وقت آئے تو ایک صحابی ہر گھر میں جا کر اور کہے الصلاۃ الجامعہ، کہ لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، یہ ہر گھر میں صدا لگا دے۔ چنانچہ اسی رائے کو سب پسند کیا اور اسی پر عمل ہونے لگا۔ لیکن ایک دن حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں یہ دیکھے کہ ایک شخص آیا جو اپنے ہاتھ میں ناقوس لیے ہوا ہے، جو بجانے کی چیز ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ زید نے پوچھا کہ کیا ہے یہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ناقوس ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے دے دو۔
انہوں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا نماز کے وقت میں اس کو ہم بجایا کریں گے تاکہ لوگ سن کر مسجد میں آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے میں بہتر چیز تمہیں بتلاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ چنانچہ خواب میں ان کو وہ پوری آذان سکھلا دیے۔ آذان کے جو کلمات ابھی ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ آذان کے کلمات وہ خواب میں ہی سیکھ لیے۔ یہ دوڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ خواب سچ ہے، اور وہ خواب میں جو تمہیں یہ کلمہ سکھلائے وہ فرشتے تھے۔ چنانچہ نماز کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ جاؤ اور آذان کہو، اور ان سے کہا حضرت زید سے کہ جاؤ تم انہیں القاء کرتے جانا، بتاتے جانا، اور وہ الفاظ کہتے جائیں گے، چونکہ بلال کی آواز اونچی ہے۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی پہنچے اور مسجد نبوی شریف میں آذان، پہلی آذان آپ نے دی تو جیسے ہی آذان ہوئی لوگ اپنے اپنے گھروں سے دوڑتے ہوئے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑھے ہوئے تھے، چادر گھسیٹتے ہوئے دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے۔ کہا یا رسول اللہ یہی الفاظ خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ اور بھی صحابی آئے، انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ میں نے بھی دیکھا ہے۔ تو اس دن سے آذان بھی ہونے لگی مسجد نبوی شریف میں، اور وقت پہ لوگ حاضر بھی ہونے لگے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو آذان سن کر مسجد میں آنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔